لیکن اس نے چوتھی بات بھی کی تھی، جب وہ الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے، پی ٹی آئی ہی جیتے گی۔ ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے، اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے ملک کی اکائیوں کو ہوگا، ہمارے ملک کی معیشت کو ہوگا، ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہوگا، ہمارا ڈالر انفلو نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی جب تک سیاسی عدم استحکام ختم نہ ہو، جب تک ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہ آ جائے۔ اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں، اور الیکشن کمیشن جانبداری اور سہولت کاری کر رہا ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ سہولت کاری کر رہا ہے بلکہ وہ واک اوور دینا چاہتا ہے وہ پی ایم ایل این کو اور ایسی جماعتوں کو، اور وہ پی ٹی آئی کے حقوق جو کہ لوگوں کے حقوق ہیں یا پی ٹی آئی کے حقوق ہیں یا پارٹی کے حقوق ہیں، اس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ اور جو پرسوں کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا جس سے اور الیکشن کمیشن کا، جس کے ذریعے بلے کا نشان چھین لیا گیا، یہ اس کے ذریعے کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں متاثر ہوئے ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آرٹیکل 17 کو انٹرپریٹ کیے بغیر اس کو نہیں کیا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا۔ نہ صرف اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا، اس سے آئین کو نقصان پہنچا، اس سے قانون کو نقصان پہنچا، اس سے ملک کی معیشت کو اور ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ ابھی ہم اڈیالہ جیل سے نکلے ہیں اور آج 3 کیسز لگے ہوئے تھے۔ ایک سائفر کیس جس میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے پہلے کارروائی کی گئی بند کمرے کے اندر، اور جس طرح سے نوٹیفیکیشنز بار بار جیل کے حوالے سے کیے گئے، وہ تمام نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دیا گیا، اور جتنی کارروائی تھی اس کو واپس اگست کے مہینے سے سٹارٹ کرنے کا کہا گیا۔ دوسری دفعہ پھر اسی طرح سے کیس چلا، اور دوبارہ جو ہے سیم آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا، اور دوبارہ اسی جگہ سے ٹرائل جو ہے سٹارٹ ہوا۔ اب پھر اسی طرح سے کیا جا رہا ہے، اور پھر اگر تیسری دفعہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ فیصلہ آتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے؟ صرف ایک شخص کو سزا دینے کے لیے کہ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، وہ اس مافیا کے خلاف کھڑا ہو گیا، اس نے اس ظلم و جبر کے اوپر آواز اٹھائی، آپ نے اس کی ہمت تو توڑ نہ سکے آپ، اور آپ نے اس کے اوپر کیسز بنا کر اندر ڈال دیا، اور پھر اس طرح سے کیسز چلانا شروع کر دیے۔ دوسرے نمبر پر جو عدت کے دوران نکاح والا کیس ہے، اس کے اوپر بڑی اہم جو ہے بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو آج خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے جا کر کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ اس کیس کے اندر جو گواہ اور کیس بنانے والے لوگ آئیں گے ان سے سب سے پہلے ہم حلف لیں گے کہ وہ حلف کے اوپر یہ بتائیں گے کہ کیا کسی شخص کو اغوا نہیں کیا گیا۔ میں خاور مانکا کی بات کر رہا ہوں کہ اغوا کر کے اس کے اوپر کیس بنا کر کیا اس سے زبردستی یہ بیان نہیں لیا جا رہا، تو گواہی دینے سے پہلے اس سے حلف لیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے گواہ اون چودھری وغیرہ، تو ان سے حلف لیں گے ہم، اور وہ حلف کے اوپر بتائیں گے کہ یہ گواہی جو ہے یہ اپنی وہ سچی دے رہے ہیں اور اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، ان کے اوپر پریشر نہیں ہے، اور وہ اس کو سچا سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ گواہی دے رہے ہیں۔ نمبر 2 بات، اس کیس کے اندر آج بی بی صاحبہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ سماعت کے درمیان سے وہ باہر آئیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ جوائنٹ چارج فریم کر رہے ہوں گے تو پھر دوسرے اس ایکیوز کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ایک صرف عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کیس چلایا جا رہا ہے۔ عدالت کو بار بار ہم نے کہا کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے چیلنج کیا ہوا ہے
تو کل اس کے اندر سماعت ہے, آپ کل کے لیے ایڈجرن کر رہے ہیں, اور بی بی صاحب ابھی نہیں ہے, لیکن نہیں روکے. اور تیسری بات, جو القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ اور یہ کیسز چل رہے ہیں, اس کے اوپر خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ آپ نے جا کر بتانا ہے کہ حسن نواز جس نے بینیفٹ لیا, جس کے حوالے سے یہ کیس شروع ہوا, وہ اس کیس کے اندر کہاں ہے. اور میں اس کیس کے اندر جو میرے اوپر بنایا گیا, میں ٹرسٹی ہوں, میں نے کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں لیا. یہ یوں ہی ہے جیسے شوکت خانم ہسپتال ہو یا نمن یونیورسٹی ہو, اس کے اندر میں ٹرسٹی ہوں, تو میرا کیا اس کے اندر بینیفٹ ہے. پھر یہ کہہ دیں کہ وہ جائیداد بھی میرے نام پہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو گھڑیوں کے حوالے سے یا گفٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, ہم نے تو 4 گنا زیادہ قیمت ادا کر کے ایک لیگل پروسیس فالو کیا اور لیا, اور ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. لیکن گاڑیاں جو ہیں وہ لی نہیں جا سکتی توشہ خانہ سے. تو زرداری, مریم نواز اور باقی یہ سارے شریف, ان سے کیا حساب مانگا گیا ہے؟ ان کے کیسز کدھر ہیں؟ اور تیسری بات جو خان صاحب نے کہی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے, آج بھی ہماری ٹیم وہاں پر گئی, کھوسا صاحب اور ساتھ دیگر وکلاء, جنہوں نے جا کر خان صاحب کے کیس کو لگوانے کی بات کی کہ خان صاحب کو ایک غیر قانونی حکم کے ذریعے الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا تھا, اور ہم نے سپریم کورٹ کے اندر یہ استدعا کی ہے کہ اس کیس کو لگا لیا جائے, فیصلہ دے دیا جائے. ہم نے یہ استدعا نہیں کی کہ ہمیں کلین چٹ دیں, ہم کہتے ہیں کہ جو قانونی طور پر پروسیس ہے وہ فالو کیا جائے. کیس لگانے کی حد تک ہماری گزارش ہے کہ کیس لگائیں تاکہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے. پھر بھی آج چیف جسٹس صاحب نے بڑا عجیب طریقے سے کھوسا صاحب کے ساتھ رویہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک طرف عدم اعتماد کرتے ہیں اور ایک طرف کیس لگانے کی بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاس بے شک نہ لگائیں, ہمارا کیس لگانا ہمارا حق ہے. اور خان صاحب نے کہا کہ اس کو دیکھیں کہ نواز شریف کو کلین چٹ دے کر ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم کر کے اتار دیا گیا, اور میرا کیس ہی نہیں لگایا جا رہا. عامر فاروق صاحب 11 مہینے تک درخواست اپنے پاس رکھتے ہیں, اس کے اوپر فیصلہ ہی نہیں دیتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم درخواست واپس لینا چاہتے ہیں, 11 مہینے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ واپس نہیں لے سکتے, 11 مہینے درخواست لٹکائی جاتی ہے. تو اس طرح سے کیسز چل رہے ہیں. باقی جو میں الیکشن کے حوالے سے جو قوم کے لیے پیغام ہے خان صاحب کی طرف سے, میں وہ دینا چاہتا ہوں. خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ نشانات سے آپ نہ گھبرائیں ورکرز کو, اور ان کے لیے بھی میسج ہے جو اب گھبرائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ نشان جو بھی ہو, ووٹ ہے قیدی نمبر 804 کا, ووٹ ہے عمران خان کا, اور قوم 8 تاریخ کو فیصلہ دے گی اس ظلم و بربریت اور ملک کے اندر جو لا قانونیت ہے اس کے خلاف اور حقیقی آزادی کے اوپر. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جا کر یہ بتائیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ قوم کوئی بھیڑ اور بکریاں ہیں, کہ آپ جب چاہیں گے آپ کہیں گے کہ اب اس کو ووٹ دیں دیں, اب اس کی حکومت بنا دیں گے. تو اس دفعہ وہ ساری چیزیں چینج ہوں گی اور عوام فیصلہ کرے گی 8 تاریخ کو کہ اس ملک کا حقیقی لیڈر کون ہے, جو اس ملک کو آگے لے جا سکتا ہے, جو اس ملک کی بقا کے لیے لانا ضروری ہے. یہ جتنے مرضی ہے لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر کر لیں. امجد نیازی کو خان صاحب نے کہا کہ آئی سی یو میں ڈال دیا گیا کہ وہ ڈٹا رہا. اسی طرح سے چکوال سے ہمارے کینڈیڈیٹ سے ان کی بہن کو اٹھا لیا گیا, پھر ان سے وہ وڈرا کر گئے, اور پورے پاکستان میں انہوں نے کہا. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیکھ لیجیے گا 8 تاریخ کو لوگ عمران خان کو کریں گے.